سوال: جسم سے بدبو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جسم سے بدبو آنا حرام کھانے کی علامت ہے۔ سوال: صبح، دوپہر اور رات میں سے اللہ تعالیٰ کو کون سا وقت پسند ہے؟ جواب: رات کا آخری پہر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو نام اعمال میں نہیں لکھا جاتا؟ جواب: جس کے فوراً بعد توبہ کی جائے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے توبہ کس انسان کی قبول ہوئی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کتنے سال حق کی دعوت دی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو 40 سال حق کی دعوت دی تھی۔ سوال: کس نبی کو دنیا کی سب زبانیں آتی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی سب زبانیں آتی تھی۔ سوال: کیا قبر پر مرحوم کا نام اور تاریخ لکھنا جائز ہے؟ جواب: قبر پر مرحوم کا نام اور تاریخ لکھنا جائز نہیں، بدعت ہے۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا درخت کس چیز کا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلا درخت کھجور کا تھا۔ سوال: کون سا پانی استعمال کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت۔ سوال: قرآن پاک میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مرجان پتھر کا ذکر آیا ہے۔ سوال: کس وقت روٹی کھانا ایک عبادت ہے؟ جواب: سحری میں روٹی کھانا عبادت ہے۔ سوال: استخارہ کس سے کروانا چاہیے؟ جواب: استخارہ خود کرنا چاہیے۔ سوال: قرآن پاک میں خیرات کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں خیرات کا ذکر 150 بار آیا ہے۔ سوال: جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے کا ذمہ دار ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: صاحب نصاب۔ سوال: کس سورہ کو ہر نماز میں پڑھنا فرض ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا فرض ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کس بادشاہ نے پھاڑا تھا؟ جواب: خسرو پرویز بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک پھاڑا تھا۔ سوال: باب العلم کا خطاب کس صحابی کو دیا گیا ہے؟ جواب: باب العلم کا خطاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا ہے۔ سوال: یزید کس سن ہجری میں فوت ہوا تھا؟ جواب: یزید 64 ہجری میں فوت ہوا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کون سی جگہ سب سے زیادہ ناپسند ہے؟
جواب: اللہ تعالیٰ کو بازار ناپسند ہے۔ سوال: سعودی عرب کی زیادہ سرحد کس ملک سے لگتی ہے؟ جواب: یمن ملک سے لگتی ہے۔ سوال: شوگر ٹیسٹ سے روزے اور وضو پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب: روزے کی حالت میں شوگر چیک کرنے کے لیے جسم سے خون نکال کر چیک کرنا جائز ہے۔ شوگر چیک کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے سوئی چبو کر جسم سے خون نکالا جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز یا دیگر عبادت کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ سوال: کس وقت ختنہ کروانا جائز ہے؟ جواب: جب بچہ بالغ ہو جائے۔ سوال: مہمان نوازی کے وقت کس کو کھانا دینا جائز نہیں؟ جواب: مہمان نوازی کے وقت فقیر کو کھانا دینا جائز نہیں۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سی عورت مرد کے پاس قیدی ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق بیوی مرد کے پاس قیدی ہے۔ سوال: اللہ پاک ناراض ہو تو گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: اللہ پاک ناراض ہو تو گھر میں دینی ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ سوال: موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: مومن انسان کی نشانی ہے۔ سوال: برے خواب کس مخلوق کی وجہ سے آتے ہیں؟ جواب: برے خواب شیطان کی وجہ سے آتے ہیں۔ سوال: آخری اور سب سے بڑا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب: آخری اور سب سے بڑا عذاب قوم سمود پر آیا تھا۔ سوال: کون سی نماز کے لیے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں؟ جواب: نفل نماز جو سفر میں ہو۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو کیوں محفوظ رکھا ہے؟ جواب: عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا ہے۔ سوال: کیا ہم لوگوں کی برائی بیان کر سکتے ہیں؟ جواب: اللہ پاک کو پسند نہیں۔ سوال: قیامت کس ملک سے شروع ہوگی؟ جواب: قیامت فلسطین ملک سے شروع ہوگی۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ جواب: جنت کی کنجی دین کا ستون مومن کا معراج ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نماز کے وقت شہید کیا گیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے وقت شہید کیا گیا تھا۔ سوال: برزخ کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب: روحوں کی جگہ کو برزخ کہا جاتا ہے۔ سوال: جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟
جواب: جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال: کون سی صورت حاسدوں سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ الفلق حاسدوں سے بچاتی ہے۔ سوال: وحی سے کیا مراد ہے؟ جواب: وہ اشارہ یا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ سوال: بستر پر لیٹ کر درود شریف، ذکر و اذکار، تسبیح اور قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے۔ جواب: لیٹ کر درود پاک پڑھنا، ذکر و اذکار اور تسبیح پڑھنا یہ شرعی بالکل جائز عمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح لیٹ کر قرآن پاک پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ آداب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر تلاوت کریں، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کسی کو کمر درد رہتا ہے، اس صورت میں آپ لیٹ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس میں بہتر یہی ہے کہ لیٹ کر تلاوت کرتے دوران اپنے پاؤں سمیٹ لیں، پاؤں سمیٹ کر تلاوت کریں، یہ بہتر ہے۔ پاؤں سمیٹنا فرض یا واجب یہ بھی نہیں ہے، صرف آداب کا تقاضا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، لیٹ کر درود پاک، ذکر و اذکار، تسبیحات اور قرآن پاک پڑھنا شرعی بالکل جائز عمل ہے۔